حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے پوچھا، کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے یا اس کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے سردار ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب دونوں کے فرشتے رہتے ہیں۔ نیکوکاروں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور گناہ گار لوگوں کی روح عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور جھکڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تکفین و تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد تر اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو، اور کسی کو تکلیفوں اور اذیتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور پڑا تڑپتا رہتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے۔ ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں۔ روایت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے، اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے ہوتے ہیں جن کی روح قبض کرنا اس سال ان کے ذمہ ہوتی ہے، مگر دنیا کے لوگ اپنی آرائش اور آسائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ دولت کی فراہمی، مکان کی تعمیر، کھیتی باڑی، شادی بیاہ، غرض کے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور وہ بالکل نہیں جانتے کہ اس سال ان سے دنیا چھوٹ جائے گی، حالانکہ ان کا نام ملک الموت کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے۔ اور ملک الموت روزانہ ہر مکان میں 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدت پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ پس جب کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کے متعلقین رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت دروازے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ باخدا، میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، نہ میں نے اس کی روزی چھینی ہے اور نہ ہی میں نے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے۔ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا فرض ادا کیا۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ موت کا ایک دن متعین ہے۔ جی ہاں، انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، مقررہ وقت پر موت آ کر رہے گی۔ کسی صورت میں موت سے فرار نہیں، اور نہ کوئی تدبیر کارگر ہوگی، نہ کوئی طاقت روک سکے گی، اور نہ ایک منٹ کم و بیش ہو سکے گا۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک بادشاہ نہایت ہی فخر کے ساتھ اور قیمتی ملبوس میں ایک عمدہ اور عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑے غرور سے نکلا۔ غرور و تکبر کا یہ عالم تھا کہ کسی کی طرف دیکھتا بھی نہ تھا۔ ملک الموت ایک فقیر کی صورت میں پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے نمودار ہوئے اور آ کر سلام کیا۔ اس مغرور بادشاہ نے جواب بھی نہ دیا۔ ملک الموت نے اس کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ بادشاہ نے کہا، ہٹ جا میرے راستے سے، میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو۔ ملک الموت نے کہا، اے بادشاہ، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، ٹھہر جا، مجھے گھوڑے سے اترنے دے، پھر جو بات ہے بیان کرنا۔ ملک الموت نے کہا، نہیں، میں تو ابھی کہوں گا۔ بادشاہ نے سر جھکا کر کہا، اچھا کہو، کیا بات ہے؟ فقیر نے چپکے سے اس کے کان میں کہہ دیا کہ میں ملک الموت ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ اسی وقت
تیری روح قبض کروں۔ یہ سن کر بادشاہ کا رنگ متغیر ہو گیا اور زبان لڑکھڑا گئی۔ مشکل سے بولا کہ مجھے اتنی مہلت دے دو کہ گھر جا کر اپنے فرزند سے ملوں، کچھ ضروری ہدایات دے دوں۔ کہا ہرگز نہیں۔ اسی وقت اس کی روح نکالی اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ دوستو، جہاں کی خاک ہوتی ہے وہیں مدفن بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں چند روایت ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک حبشی کا انتقال ہوا تو سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، یہ حبشی مدینے کی مٹی سے پیدا ہوا تھا اور مدینے میں ہی وفات پائی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عورت کے رحم پر ایک فرشتہ اس کام کے لیے مقرر ہوتا ہے کہ وہ انسانی نطفے کے بارے میں خدا سے پوچھتا ہے کہ نطفہ تخلیق کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر خدا کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ تخلیق کے قابل ہے تو وہ اسے پیدائش کے قابل بناتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے اس کے رزق اور عمر کی تفصیل دریافت کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں دیکھو۔ لوح محفوظ میں تمام تفصیلات دیکھنے کے بعد وہ فرشتہ اس جگہ کی تھوڑی سی مٹی جہاں وہ مرنے کے بعد دفن ہوگا اس کے نطفے میں ملا کر خمیر کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی تجہیز میں جہاں کی خاک ہوتی ہے وہاں جانے کی قدرتی طور پر اس کو ضرورت پیش ہوتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے۔ وہاں انہوں نے ان کے سامنے کھڑے ایک شخص کو تیز نظروں سے گھور کر دیکھا تو وہ گھبرا گیا۔ تو اس نے حضرت سلیمان سے دریافت کیا، یہ شخص کون تھا جس نے مجھے اس طرح گھور کر دیکھا؟ انہوں نے فرمایا کہ ملک الموت تھے۔ اس پر اس بندے نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری ابھی روح قبض کریں گے۔ آپ ہوا کو حکم دیجئے کہ وہ مجھے سرزمین ہند میں پہنچا دے تاکہ ملک الموت یہاں آئے تو مجھے نہ دیکھے۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا اور اس شخص کو ہوا نے ہندوستان پہنچا دیا۔ پھر ملک الموت آئے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے میرے بندے کو کیوں گھور کر دیکھا تھا؟ ملک الموت نے کہا کہ حضرت، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ اسی گھڑی ہندوستان میں اس شخص کی روح قبض کروں۔ وہ یہاں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے اسے دیکھ کر سوچا کہ یہ ہندوستان اتنی جلدی کیسے پہنچے گا، لیکن جب میں وہاں گیا تو اسے بھی وہیں پایا اور میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ ناظرین گرامی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی وفات کہیں ہوتی ہے اور کسی دوسرے مقام پر دفن ہوتا ہے، مگر جہاں کی مٹی ہوگی وہیں دفن ہوگا۔ مثلاً اس دور کا ایک مشہور واقعہ یہی سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ رئیس الاحرار حضرت مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات لندن میں واقع ہوئی اور آپ بیت المقدس میں مدفون ہوئے۔ اسی طرح کی بہت سی مثالیں ملیں گی، اور جو لوگ دریا میں بہا دیے جاتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں، پروردگار عالم ان کے مسخ اور بکھرے ہوئے ذرات کو جمع کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور ممکن ہے کہ وہ ذرات زمین کے سپرد کر دیے جاتے ہوں۔ پیارے دوستو، جان کنی کی تکلیف اور اذیت انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ مرنے والا کتنی سختیوں میں مبتلا رہتا ہے، پھر بھی لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر ذرا بھی سمجھ سے کام لیں تو یہی ان کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ علماء کرام اس بات پر متفق ہیں کہ جان کنی سے زیادہ سنگین کوئی درد نہیں ہے۔ اگر انسان کے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی سکرات موت کی اذیت اور تکلیف کے سامنے ہیچ ہے۔ شداد ابن اوس سے روایت ہے کہ اگر کوئی شخص آرے سے چیرا جائے یا دیگ میں بند کر کے پکایا جائے، جان کنی میں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ایک اور روایت ہے کہ کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ سکرات موت کی تکلیف کیسی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آسان موت ایسی ہوتی ہے جیسے خاردار جھاڑی پر ریشم کا کپڑا ڈال کر کھینچا جائے تو کھینچنے سے کانٹے کے ساتھ ریشم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکلتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نزاع یعنی روح کے نکلتے وقت اتنی سخت تکلیف گزری کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رونے لگیں۔ فرمایا، حضور،
ایسی تکلیف آپ کو کبھی نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان کنی کے وقت فرماتے تھے، اے اللہ تو اپنے محمد پر سکرات یعنی موت کی تکلیف آسان فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نزا کی تکلیف بندہ مومن کے لیے گناہ گاروں کا کفارہ بن جاتی ہے اور کافر کو موت کے وقت ہی اس کے نیک عمل کی جزا دے دی جاتی ہے۔ دوستو، ہم سب کی ایک ہی منزل ہے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تجھے مرنے سے پہلے پہلے حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، راضی کر کے مرنا ہے۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا۔ صحابی رسول ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے، تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لے آؤ۔ ان کو واپس لایا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، کیوں روئے ہو؟ موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے، موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کہا، کیا بے بسی ہے؟ کہا، بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے، آگ میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جائے گی۔ کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی ہی میری پاس جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرتا۔ آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس پہ رو رہا ہوں۔ تو بادشاہ اتنا حیران ہوا، اس نے کہا، تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس کا ماتھا چوما اور انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ دوستو، اس دنیا میں جو بھی آتا ہے اسے واپس ضرور جانا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کی ترتیب تو ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں۔ موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہوتا ہے اور قبر کی اندھیری کوٹری میں ضرور جانا ہوتا ہے۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا فقیر، اس نے موت کو گلے لگانا ہی ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، جب آدمی پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے، آج یہ کتنا خاموش ہے۔ تیرے گھر والے عزیز و اقارب کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی سے بچنے کے لیے گھر بنائے تھے، وہ کہاں گئے؟ تم نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو اسے تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھا دیا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اسے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ داخل نہ ہوا تھا۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا پھر یہ خوش بختی ہے، اور اگر اللہ تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے، اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے۔ تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کے پیٹھ پر ہنستا تھا، آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم و شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے اور اس کے اہل و عیال، دوست، عزیز و اقارب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آ کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر کے چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس بھی ہوتے تو تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج تو یہاں یا تو جنت کے اعلیٰ باغات کی طرف بھیجا جائے گا یا بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی موت کا فرشتہ دن میں 366 مرتبہ ہماری طرف دیکھتا ہے، اور جب آخری مرتبہ دیکھے گا تو وہ ہمارے سامنے کیسے ظاہر ہوگا؟ اور تمام جن و انس کی جان لینے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام خود کیسے اپنی جان لیں گے؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب سے رعبدار فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے متعلق وہ معلومات دینے جا رہے ہیں جنہیں سن کر
آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ بھی یہ جان جائیں گے کہ ہر پیغمبر کے پاس جب حضرت اسرائیل علیہ السلام جاتے ہیں تو ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تمام فرشتوں میں حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ فرشتہ ہیں جن کی ہر انسان سے ملاقات دن میں 366 مرتبہ ہوتی ہے، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا اور ہم زندگی کی رنگینیوں میں مصروف ہو کر اس بات سے بے خبر رہتے ہیں۔ لیکن ایک دن آئے گا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام ہماری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوں گے، تب وہ ہماری روح ہمارے جسم سے علیحدہ کر لیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو تمام جانداروں کی روح نکالنے کی ڈیوٹی دی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ جب وہ انسانوں کی جان لیں گے تو انسان ان کو برا بھلا کہیں گے اور ان سے نفرت کرنے لگیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے بندوں اور تمہارے درمیان مختلف حادثات، بیماریوں، وباؤں اور تباہ کاریوں کو لا کر کھڑا کر دوں گا کہ جب تم کسی انسان کی روح قبض کرو گے تو وہ تم سے شکوہ نہیں کریں گے۔ معراج کی رات جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کے پاس لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ موت کا فرشتہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے جس کے چہرے پر آج تک مسکراہٹ نہیں آئی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کیا آپ ہمیشہ سے یہی موجود ہیں؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں، جب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ڈیوٹی دی ہے تب سے میں یہیں موجود ہوں اور قیامت تک یہیں پر کھڑا رہوں گا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا ہے کہ یہی کھڑے ہو کر آپ جانداروں کی روح کیسے قبض کرتے ہیں؟ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں کھڑا رہنے کا حکم دیا ہے، لیکن میرے ماتحت 5000 ملائکہ کو رکھا ہے، اور جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب ہو جاتا ہے تو وہ ان میں سے 40 فرشتوں کو اس شخص کے پاس بھیج دیتا ہے۔ فرشتے سب سے پہلے اس شخص کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، پھر وہ اس کے جسم کے کئی حصوں میں سے اس کی رگوں کے ذریعے داخل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس انسان کی روح کو پیروں کے انگوٹھوں سے کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، جس سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ فرشتہ اس شخص کے جسم کو 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور 1 گھنٹے کے بعد اس کی روح اس کے گلے سے نکال کر اس کے جسم سے مکمل طور پر علیحدہ کر لیتے ہیں۔ جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں ان کی روح سکون سے جسم سے الگ ہو جاتی ہے، اور جو گناہ گار ہوتے ہیں ان کی روح انتہائی تکلیف سے ان کے جسم سے الگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے موت کا وقت آ چکا ہے؟ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان میں ہر انسان کے لیے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے انسان کے لیے رزق زمین پر اتارا جاتا ہے اور دوسرے دروازے سے اس کے اعمال داخل ہوتے ہیں۔ وہاں ایک درخت موجود ہے جس کے پتے پر انسانوں کے نام لکھے ہوتے ہیں۔ جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اس کے نام کا پتا زرد ہو کر اس شخص کے اعمال والے دروازے کے سامنے گر پڑتا ہے، اور تب مجھے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی موت ہونے والی ہے۔ معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملے تھے، لیکن یہ ان کی آخری ملاقات نہیں تھی، کیونکہ اس واقعہ کے 10 سال بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آ پہنچا تھا، اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پر کھڑے اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ آپ سے پہلے انہوں نے آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اسے آنے دو۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے
اور انہیں سلام پیش کیا۔ فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت جاننے کے لیے بھیجا ہے کہ آپ دنیا میں ہی رہنا چاہتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آنا پسند کرتے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے اعلیٰ اور عمدہ رفاقت پسند ہے۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ روح، اے محمد بن عبداللہ کی روح، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی طرف روانہ ہو، راضی ہو جانے والے پروردگار کی طرف جو غضبناک نہیں۔ ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام پیغمبر کے پاس کیسے پہنچتے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے اور فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے تھے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے تو انہوں نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا مزہ چکھاؤ۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ کو دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی۔ وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر میں جب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ واپس تشریف لے چلیے، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ جب تک جنت اور دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تم کو اس سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ دوستو، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے یہ کب ختم ہو جائے اور کس وقت بلاوا آ جائے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نیک اعمال کریں، اچھے اچھے کام کریں، نہ کہ ہم اپنی زندگی کو گناہوں میں صرف کر دیں۔ ہمیں موت آنی ہے اور ہم نے قبر میں جانا ہے، مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کر رہے۔ ہم نے خود کو تیار ہی نہیں کیا۔ ہمارے پاس ساتھ لے جانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس صحت بھی ہے اور اللہ پاک نے ہر قسم کی معذوری سے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دنیا میں نیکی کریں، اچھے کام کریں، اپنی زندگیوں کو اس راستے پر ڈال دیں جس کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔